السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 28 سے لے کے 32 تک پڑھیں گے، تو تمام بچے غور سے اس کو سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، اپنے درمیان، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، اپنے مال نہ کھاؤ، بینکم، اپنے درمیان، بالباطل، ناجائز طریقے کے ساتھ۔ اے ایمان والو، اپنا مال اپنے درمیان ناجائز طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، الا ان، مگر یہ کہ، الا ان، مگر یہ کہ، تکونا ہو، تجارتن، تجارت، ان ترادن، رضامندی کے ساتھ، منکم، تم میں، مگر یہ کہ تم میں باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو اپنے مال ہے نا، مطلب اپنے مال سے، اپنا مال سے مراد کیا ہے کہ بندہ اپنا مال جو ہے وہ کیسے ناجائز کھائے گا۔ یہاں پر اپنے مال سے مراد یہی ہے کہ ہر مسلمان کا مال جو ہوتا ہے وہ مسلمان بھائی کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کا نقصان کر رہے ہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مال کو ہی باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی جو تمہارے بھائی کا مال ہے وہ بھی تو تمہارا اپنا مال ہے نا، تو اس لیے اس کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس کا مال جو ہے وہ دوسرے بھائی کا ہی مال ہوتا ہے، تو دوسرے بھائیوں کو اپنے دوسرے بھائیوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الا ان تکون تجارت ان تراد منکم، مگر یہ کہ اگر تم باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرتے ہو، پھر تمہاری آپس میں پرسنٹیج جو ہے وہ بینیفٹ کی ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جیسے مرضی کھاؤ لیکن اس کو بتائے بغیر غلط طریقے سے تم اس کا نفع جو ہے وہ نہیں کما سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی مختصر سی تشریح ہے جو آپ کو پیپر میں تو نہیں دی جائے گی، لیکن آیت کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ اچھا جی، ولا تقتلوا انفسکم، ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب پھر یہاں پر وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کیسے قتل کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو خودکشی کی بھی ممانعت آ گئی کہ تم نے خودکشی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم دوسرے کسی بندے کو مارو گے تو اصل میں وہ تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو نا جی۔ جب تم کسی بندے کو مارو گے تو تمہاری ہی کوئی بہن جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تمہارا ہی کوئی دوست مر جائے گا، تمہارا ہی اپنا نقصان ہونا ہے۔ جب ایک مسلمان مرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس پر ہر مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بکم رحیما، کانا میں نے ہے، بکم تم پر، رحیما رحم کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ فمن یفعل ذلک عدوانا وظلما، فمن، اور وہ بندہ، یفعل جس نے کیا، ذالک یہ، یعنی اتنا سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی جس نے یہی ظلم و زیادتی دوبارہ کی، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ہم اس کو سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا، عدواناً، زیادتی کرتے ہوئے، وظلماً، اور ظلم کرتے ہوئے، تو سن لے کہ فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، فَسَوْفَ، پس ان قریب، نُصْلِهِ، ہم اسے جھلسا دیں گے، نارن، آگ میں، تو فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں جھلسا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، وَكَانَ، واو میں نے اور، کانا میں نے ہے، ذَلِكَ یہ، عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر، یسیراً آسان، یعنی یہ چیز تمہیں آگ میں جھلسا دینا اور تمہیں عذاب دینا، یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بڑی آسان ہے۔ پھر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان، اگر، تجتنبوا، تم بچتے رہو گے، کبائرہ کا مطلب ہے کبیرہ گناہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ما کا مطلب ہے وہ گناہ جو
ٹھیک ہے، وہ گناہ جن سے تنہونا انہو، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان اگر تجتنبو تم بچتے رہو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو نکفر ہم مٹا دیں گے یا چھپا دیں گے یا مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم اور تمہیں داخل کر دیں گے، مدخلن کریما ایک پاک اور اچھی جگہ پر، تمہیں ایک پاک اور بہتر مقام میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہتر مقام اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ولا تتمنوا اور تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو، ما اس چیز کی، فضل اللہ بھی جس سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہو، بعدکم علی بعد تم میں سے بعض کو بعض پر، یا فضیلت دی ہو تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی تم ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا اس پر صبر کرو، اور دوسروں کی چیز دیکھ کر تمنا نہ کرو کہ اے کاش وہ بھی میرے پاس ہوتی، اصل میں جو چیز تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہی بہتر تھی، اور جو چیز ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہی بہتر ہے، ان کی چیز تمہارے پاس اگر آ گئی تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، حالانکہ ہم اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے، اس لیے جو کچھ اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ صبر شکر کرو۔ وہ بابا جی فرماتے ہیں نا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ رکھی سکھی کھا کہ ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی، ٹھیک ہے، تو جو کچھ اللہ پاک نے تمہیں دے دیا نا بس اس پر شکر کرو۔ تو فرمایا جا رہا ولا تتمنوا اور تمنا نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، ما فضل اللہ بھی اس چیز کی جس سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہو، بعدکم علی بعد تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی ترجمہ جو نیچے لکھا ہے وہ صحیح ہے، آپ اسی کو ترجمہ کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اور اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اس چیز کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ للرجالی اور مردوں کے لیے ہے نصیبن وہی چیز، مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، یعنی مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے، وللنسائی اور عورتوں کے لیے نصیبن وہی ہے، مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے وہی اسی میں حصہ ہے، مردوں کا وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، نصیبن کا مطلب یہاں پر حصہ ہے، یعنی مردوں کا حصہ وہی ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کا حصہ وہی ہے جو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے جی، للرجال نصیبن اور مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیبن حصہ ہے، مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا، واسألوا اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، من فضل ہی اس کے فضل کا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، مطلب اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا میں نے ہے، بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا، ٹھیک ہے جی، تو جس کو سمجھ نہ آیا ہو وہ انسٹاگرام میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔